بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس پروگرام کے ذریعے سے ہم الگ الگ موضوع پہ آپ سے بات کر رہے ہیں اور ہماری ساری گفتگو کا نچوڑ واقعات کربلا ہے۔ ہم نے پچھلے ایپیسوڈز میں بھی آپ کو بتایا کہ واقعات کربلا کا کیا اثر سماج اور معاشرے پر پڑا۔ آپ دیکھیں کہ آج دنیا کا ہر انسان جو تھوڑی سی بھی عقل رکھتا ہے اور اس کا ضمیر زندہ ہے تو وہ کہیں نہ کہیں اس انسان کی موافقت کرتا ہے، اس کا سپورٹ کرتا ہے کہ جو انسانیت کے لیے کھڑا ہو، جو لوگوں کی بھلائی کے لیے کھڑا ہو۔ واقعات کربلا میں ایک جو بہت اہم کردار تھا وہ حر ابن یزید ریاحی کا تھا۔ یہ حر وہی ہے کہ جب کوفے سے چلے تھے تو حکومت، سلطنت اور مال دنیا کا لالچ ان کے اندر تھا، اور پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کو جو صلبیہ کے مقام پہ انہوں نے روکا تھا اور پھر اس طرح سے نرغہ کیا کہ امام حسین علیہ السلام کو کربلا لے کے آ گئے۔ لیکن ایسا کیا ہو گیا کہ ایک شب میں، ایک رات میں حر ابن یزید ریاحی دشمن کی طرف سے، یزید کے لشکر کی طرف سے نکل کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے لشکر کی طرف آ جاتے ہیں۔ اس کی دو وجہ تھیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ جب صلبیہ کے مقام پہ چاروں طرف سے حر کے لشکر نے امام حسین علیہ السلام کے لشکر کو اس وقت گھیر لیا تھا کہ جب وہ پیاس کی شدت سے تڑپ رہا تھا، امام نے پانی پلایا، پانی جب پلایا تو پھر جب حر کے لشکر کو ہوش آیا تو پھر اب اس نے کیا اجر دیا امام حسین علیہ السلام کو۔ ابھی تک یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام اگر حر کے لشکر کو پانی نہ پلاتے تو پورا لشکر ختم ہو جاتا۔ حضرت حر پہ دو باتوں کا بہت زیادہ اثر ہوا حضرت امام حسین علیہ السلام کی۔ ایک تو یہ ہے کہ دشمن پوری طاقت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا میں آپ کو نہیں جانے دوں گا۔ ایسے عالم میں بھی امام نے اسے پانی پلایا۔ بس یہ بات اس کے دل پہ لگی کہ میں سب سے بڑا دشمن، میں کربلا حسین کو لے کے آیا اور حسین نے میرے ساتھ یہ رویہ، یہ سلوک کیا۔ ایک بات یہ تھی جس نے حسین ابن علی کے اس عمل سے حر کی پوری ذہنیت کو، پوری فکر کو بدل دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حر شب عاشور جب اپنے خیمے کے باہر ٹہل رہے تھے تو حر کے بھائی نے یہ کہا کہ حر تم تو بہت دلیر، بہت شجاع، بہادر ہو، تمہارا عرب میں بڑا نام ہے، لیکن آج بہت گھبرائے اور پریشان لگ رہے ہو۔ حر کا جواب سنیے۔ حر نے کہا کہ ہاں بات صحیح ہے، میں گھبرایا ہوا ہوں، پریشان ہوں۔ کہا کیوں پریشان ہوں؟ تو اس نے یہی کہا تھا کہ ذرا اس طرف سے جو آوازیں آ رہی ہیں ان آوازوں کو سنو۔ امام حسین علیہ السلام کے خیموں کی طرف سے آوازیں آ رہی تھیں، پانی، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ تو اپنے بھائی سے حر نے یہی کہا تھا کہ جانتے ہو کہ ان آوازوں کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے بلکہ ان آوازوں کا ذمہ دار میں ہوں۔ بھائی نے کہا پھر ارادہ کیا ہے؟ کہا ارادہ اب صبح کا سورج طلوع ہونے کے بعد پتہ چلے گا۔ تو میں نے کہا دو باتیں، ایک حسین علیہ السلام نے جو حر پہ احسان کیا تھا اس احسان کے بدلے میں حر بالکل سے بدل گئے اور شب عاشور اپنی عقل کا استعمال کیا، اور عقل کا اس طرح سے استعمال کیا کہ میں جس راستے پہ ہوں سراسر یہ راستہ غلط ہے، ظلم و ستم کا راستہ ہے، اور میں نواسہ رسول کے ساتھ میں نے جو کچھ کیا ہے وہ سب کا سب وہ عمل ہے کہ جو مجھے جہنم تک لے جائے گا۔ ایک رات میں آپ دوزخ سے جنت کی طرف آ گئے۔ تو دو ہی باتیں تھیں، اپنی عقل کا استعمال اور امام حسین علیہ السلام کا نیک عمل حر کے ساتھ۔ واقعات کربلا کو جب آپ پڑھیں گے، آپ دیکھیں گے تو ایسے عالم میں جہاں زندگی کے سامنے موت اژدہے کی طرح منہ پھیلائے ہوئے کھڑی ہے، ایسے وقت میں جب بڑے بڑے سورما، شجاع، بہادر، ساونت، بڑے بڑے دلیر جہاں گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، وہاں حسین ابن علی نے مسکراہٹ کے وہ پھول کھلائے
کہ موت کی نفذیں ساقط ہو گئیں اور پیشانی سے لہو ٹپکنے لگے، اور پھر موت کو بھی مجبور ہو کر یہ کہنا پڑا کہ حسین آپ کے عزم، آپ کی ہمت اور آپ کی شجاعت کو سلام ہو کہ ایسے عالم میں جہاں موت کا بازار گرم ہو، وہاں پہ بھی آپ نے توحید کا وہ پرچم بلند کیا کہ جو آج تک اپنی اسی آب و تاب کے ساتھ بلند ہے۔ جب تک لا الہ الا اللہ کی آواز بلند ہوتی رہے گی، محمد الرسول اللہ کی آواز بلند ہوتی رہے گی، تب تک یہ سوال اٹھتا رہے گا کہ آخر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو مٹنے سے کس نے بچایا؟ تو جواب یہی دیا جائے گا کہ حسین ابن علی نے بچایا۔ اگر رسول اللہ نے دین کو پھیلایا، حضرت علی نے رسول اللہ کو تمام معرکوں میں آپ کو بچایا، اور آپ کے جانے کے بعد اگر حسین ابن علی یہ کارنامہ انجام نہ دیتے تو نہ ذوالشیرہ، نہ ہی بدر و احد، نہ ہی خیبر و خندق، بلکہ کربلا میں دین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا جاتا۔ لیکن حسین نے خود آپ کربلا کی زمین میں دفن ہو گئے، لیکن دین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، شریعت اور توحید کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ أَوَّلًا وَآخِرًا۔ خدا حافظ۔ Hussein